چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبر آپ کو دیں، سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے، الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے، فیصلے میں ایسا لکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے اور الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس فیصلے میں ایسا بھی لکھا ہے، ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے۔ حسین احمد چودھری سے مزید جانتے ہیں۔ جی حسین احمد چودھری، آگاہ کیجیے۔ الیکشن کمیشن کی جو کمپلین تھی وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے اور سیکشن 174 کے تحت جو ہے وہ سزا دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آج 3 بار جو ہے وہ عدالت کی جانب سے وقفہ کیا گیا تھا اور بار بار چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء کو جو ہے وہ پیش ہونے کی ہدایت کی تھی لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اب عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے جو کہ 12 بجے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے اور اس وقت احاطہ عدالت جو کہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ ہے وہاں پر شدید جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی گئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں اب وہ کافی اونچی آواز میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے۔ آج صبح جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے بار بار پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں ان کو بلانے کی اجازت دی تھی لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے سماعت جو ہے وہ 10 بجے تک ملتوی ہوئی، اس کے بعد 10:30 اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 12 بجے تک جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ خود بھی پیش ہو اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہو۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو عدالت فیصلہ سنا دے گی۔ 12 بجے بھی جب وہ پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ 12:30 بجے جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا اور عدالت کی جانب سے اب یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور جو الیکشن کمیشن کی کمپلین تھی وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ جی حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اہم خبر، سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے، ساتھ ہی 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں حسین احمد چودھری، ان سے ایک بار پھر جان لیتے ہیں۔ جی حسین، بتائیے گا۔ پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے اور آج چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ حکم کی تعمیل کروائی جائے، اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو 6 ماہ مزید جو ہے وہ سزا ہوگی۔ تفصیلی آرڈر جو ہے وہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ مختصر فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے سنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الزام ثابت ہوا ہے، کرپٹ پریکٹسز کا جھوٹا بیان جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، اثاثے جان بوجھ کر چھپائے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ تحائف سے متعلق غلط بیانی کی گئی ہے اور بددیانتی ثابت ہو چکی ہے۔ جو آرٹیکل 174 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے اور ملزم چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت
3 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है और ये कहा गया है कि मुलजिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जो है वो जमा कराई हैं। मुलजिम जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं और मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई हैं और मुलजिम करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आए हैं, लिहाजा उन्हें 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई चूंकि आज आए नहीं थे, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की भी बात की गई थी, ताहम उस वक्त तक ये फैसला महफूज कर दिया गया था और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से बार बार कहा गया मौका दे रहे हैं वकला पेश हो और पेश होकर अपने दलाइल दे, लेकिन उसके बावजूद ना सुबह 8:30 बजे वकला पेश हुए, ना ही 10:30 बजे और ना ही 12 बजे। 12:30 बजे तक जो है वो फैसला महफूज किया गया, आधे घंटे का वक्त दिया गया था। ख्वाजा हारिस तो पहुंच चुके थे अदालत में, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि जब 3 बार बुलाया गया उस वक्त ये पेश नहीं हुए, लिहाजा हम ये फैसला सुना रहे हैं और 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म जारी किया गया है। जी हुसैन अहमद चौधरी आप हमें आगाह कर रहे हैं। सेशन अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई है।